جس شخص نے لاکھوں مومنوں کو قتل کیا ہو اس کے اوپر شہید کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا کسی آدمی کو شہید کہنے میں احتیاط برتیں ہیں جب تک کسی کے بارے میں گواہی نہ آ جائے. متعین طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہید ہے. اور اب تو گواہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی اس دنیا سے چلے گئے، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ گواہی دینے والا ہی نہیں رہ گیا. نبی جب تک گواہی نہ دے کہ متعین طور پر یہ شخص شہید ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. بات ذہن نشین کر لیں. لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے مختلف انجام ہیں اور ان کے ساتھ مختلف معاملات کیے جانے والے ہیں. بعض لوگ مرتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے یہ شہید ہے. سوال یہ ہے کہ کسی کو متعین طور پر یہ کہا جا سکتا ہے یہ شہید ہے؟ لا، بالکل نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ اس سلسلے میں سر فہرست ہیں، وہ شیخ ابن عثیمین ہیں، شیخ ابن باز ہیں. یہ سب کہتے ہیں کہ علی وجہ القطع علی وجہ الجزم کسی متعین آدمی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شہید ہے جب تک کہ نبی کسی کے بارے میں شہادت نہ دے دے یہ شہید ہے. نبی کسی متعین آدمی کو کہہ دے کہ یہ آدمی شہید ہے تو اس کو آپ شہید کہہ سکتے ہیں. اگر نبی کسی کی شہادت کی گواہی نہ دے کہ یہ شہید ہو گیا ہے، یہ شہید ہے متعین، تو ہم متعین طور پر کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہید ہے، اس لیے کہ ہمیں اس مرنے والے آدمی کی نیت کا پتہ نہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ شہید ہے. اور دوسرے ایک قاعدہ یاد رکھیں. وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے، برا بھلا کہے، حضرت صدیق کے بارے میں کہے کہ ان کے ایمان کو ثابت کرو، وہ ایمان والے ہی نہیں تھے، حضرت عمر کا ایمان ثابت کرو، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالی دے، من سب اصحابی جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، دنیا کے تمام انسانوں کی لعنت. وہ شہید نہیں ہے، ملعون ہے، وہ اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. ایک بات یہ یاد رکھیں. اور دوسرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے اس کا بدلہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. ایک مومن کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے، اور جو لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہو، اس کا سبب بنا ہو، اس کو شہید کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اسے تو قرآن کی زبان میں جہنمی کہا جائے. صحابہ کو برا بھلا کہنے والے یہ جب مرے تو ان کو شہید کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے. اور ایک آدمی کا، ایک مومن کا قتل اگر جہنم میں جانے کا سبب ہے تو جس شخص نے لاکھوں مومنوں کو قتل کیا ہو اس کے اوپر شہید کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا کسی آدمی کو شہید کہنے میں احتیاط برتیں ہیں جب تک کسی کے بارے میں گواہی نہ آ جائے. متعین طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہید ہے. اور اب تو گواہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی اس دنیا سے چلے گئے، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ گواہی دینے والا ہی نہیں رہ گیا. نبی جب تک گواہی نہ دے کہ متعین طور پر یہ شخص شہید ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی آدمی بلا تحقیق کسی کے بارے میں کہے یہ شہید ہے تو یہ لفظ شہادت کی توہین ہے. شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے جی، نبیوں کے بعد صدیقین کے بعد ان کا مقام بہت عظیم ہوتے ہیں. یہ جو اللہ کی راہ میں اپنا خون بہائیں